السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ایک مشہور سورہ اخلاص کے پیچھے کا واقعہ، وہ سوال جس نے کائنات کے مالک کا تعارف کروا دیا۔ اوہ کتنا خوبصورت ہے! تمہارا کیا خیال ہے، یہ کس نے بنایا ہے یا خود بخود بن گیا ہے؟ یہ بات ہے اس وقت کی جب شرک کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ تو میں اپنی بت کی بہت عبادات کروں گا۔ ہاں، یہی بت تو ہماری مدح کرتے ہیں۔ اللہ کا گھر خانہ کعبہ توحید کے طور پر تعمیر ہوا تھا، جو خود 360 بتوں کی قید میں تھا۔ آج تو میں اپنے بت کی بہت عبادت کروں گا۔ ہاں، یہی بت تو ہمیں سب کچھ دیتے ہیں، رزق، اولاد اور بیٹے۔ ہر قبیلے کا اپنا خدا تھا اور ہر خاندان کا اپنا ہی معبود۔ ہر شخص اپنے بت کی پوجا کرتا ہے، کم از کم وہ ہمیں سب کچھ دیتے ہیں۔ کوئی لکڑی کا بنا ہوا تھا اور کوئی لوہے کا، اور لوگ سمجھتے تھے کہ یہی ان کے قسمت کے مالک ہیں۔ دولت اور اپنا خاندان کھو چکا ہوں۔ میرے خیال میں تمہارا بت تم سے ناراض ہے، جاؤ اور اسے خوش کرو۔ ایسے ماحول میں ایک شخص کھڑا ہوا جس نے اللہ ہی کی دعوت دینا شروع کری۔ ایسے شخص کو جانتے ہیں جو مکہ میں صرف ایک اللہ کی تبلیغ کرتا ہے اور بتوں کی پوجا کو روکتا ہے؟ اور وہ شخص تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے؟ اللہ کون ہے؟ ایک ایسے اللہ کا تعارف جو نظر ہی نہیں آتا تھا۔ محمد نے ہم سے اللہ کی عبادت کرنے کو کہا، لیکن میں عبادت کیسے کروں؟ میں نے اللہ کو اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ جسے کبھی کسی نے دیکھا نہیں، جسے کبھی کسی نے بنایا نہیں، وہ پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ محمد نے ہمیں آئیڈل کی پوجا روکنے کو کہا، اسے نہیں پتا تھا کہ ہم کبھی نہیں رکیں گے۔ یہ دعوت مکہ کے سرداروں کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی تبلیغ کرنے سے روکیں، ورنہ ہمارے لوگ بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دیں گے۔ وہ اس بات سے حیران تھے کہ یہ کون سا خدا ہے جس کا کوئی نسب نامہ نہیں، جس کی کوئی تصویر نہیں۔ ان کی عقلیں یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھیں۔ تمہیں پتا ہے کہ محمد کا خدا من گھڑت ہے۔ وہ اپنے اس جھوٹے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ محمد ہمیشہ سچ کہتا ہے اور اب وہ اللہ کی تبلیغ کرتا ہے، لیکن میں اپنے آباء و اجداد کا مذہب کیسے چھوڑ دوں؟ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے روکنے کی کوشش کی، لالچ دیا، دھمکایا۔ اللہ کی تبلیغ کرنا بند کرو اور ہمارے آئیڈل کو برا کہنا بند کرو، ورنہ ہم تمہیں مکہ سے نکل دیں گے اور ہم تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ جب ان کا کوئی بس نہ چلا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کرنے، ان کا مذاق اڑانے کے لیے ایک نیا منصوبہ بنایا۔ سے وہ سوال پوچھیں گے جن کا جواب وہ نہیں جانتے، پھر ہم ان کے مذہب کو مسترد کر دیں گے۔ ایک دن مکہ کے چند بڑے سردار، جن میں امیہ بن خلف اور ولید بن مغیرہ جیسے لوگ بھی شامل تھے، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ چلو چلو، ہم محمد کی طرف چلتے ہیں اور اسے لاجواب کرتے ہیں، پھر اس کے مذہب کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کے چہرے پہ طنز اور تکبر بھرا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے ایک سوال تیار کیا تھا جس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہو سکتا تھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں تھا۔ اور آج ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال پوچھ کر مذاق کریں گے جن کے جواب موجود نہیں ہیں۔ ایک کن افراد شخص نے بات کا آغاز کیا۔ محمد، تم نے ہم سے اللہ کی عبادت کرنے اور بتوں کی عبادت بند کرنے کو کہا، اب ہم تمہاری کوئی بات نہیں سنیں گے۔ ہم نے بہت سن لی ہیں آپ کی باتیں، آج آپ اپنے رب کا ہمیں تعارف کروائیں۔ پھر دوسرے سردار نے بات کو آگے بڑھایا۔ ذرا اپنے اللہ کا حزب نسب تو بتاؤ، اس کا باپ کون ہے اور بیٹا کون ہے؟ وہ کس کا وارث ہے اور اس کا وارث کون ہوگا؟ ایک تیسرے سردار نے اپنا سوال پوچھتے ہوئے انتہا کر دی، کیا آپ کا رب کس چیز سے بنا ہے؟
کیا وہ سونے کا ہے، چاندی کا ہے یا کسی خاص موتی کا؟ सोने से बनाए हैं। आपके अल्लाह किस चीज से बने हैं? क्या वो सोने के हैं या हीरे के? وہ دراصل اپنے خالق کی بنائی ہوئی چیزوں کو بھی اپنی چیزوں کی طرح سمجھ رہے تھے۔ وہ اس کا خاندان تلاش کر رہے تھے جیسا کہ ان کے بتوں کا تھا۔ अल्लाह जिसके बारे में मोहम्मद बताते हैं, क्या वो सोने या हीरे का बना है? उसके आबाओ अजदाद कौन है? یہ سوال صرف معلومات کے لیے نہیں، دعوت توحید کو نیچے گرانے کے لیے تھا۔ سے وہ سوال پوچھیں گے جن کا جواب وہ نہیں جانتے، پھر ہم ان کے مذہب کو مسترد کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالات سنے مگر اپنی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا۔ देखो देखो, मोहम्मद के पास हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं। मोहम्मद, अगर तुम सच्चे हो तो हमें जवाब दो। آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سارے سوالات سنے مگر اپنی طرف سے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ وہ اللہ کی وحی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ لمحہ ایک عجیب سی خاموشی کا تھا۔ ایک طرف مکہ کے سرداروں کے متقبل چہرے تھے جو بہت غرور کر رہے تھے، ان کو اپنے اس سوالوں پر ناز تھا۔ اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آسمان سے آنے والے جواب کے منتظر تھے۔ محمد خاموش ہیں۔ میرے خیال میں وہ کافروں کے سوالات کے لیے اللہ کی وحی کا انتظار کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام بھی وہیں پر موجود یہ دیکھ رہے تھے کہ اب محمد کیا جواب دیں گے۔ اسی دوران اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور ان پر یہ 4 آیات نازل فرمائی جنہوں نے قیامت تک کے لیے سب سے بڑا جامع مکمل بیان فراہم کر دیا۔ جواب آ گیا ہے، اللہ نے محمد پر وحی نازل کی اور اللہ نے کافروں کے منہ بند کر دیے۔ یہ کوئی لمبی تقریر نہیں تھی بلکہ ایک ایسا سمندر تھا جس کو ایک پرزے میں بند کر کے رکھ دیا۔ میرے دوست براہ کرم سورہ اخلاص کی تلاوت کریں جو اللہ نے محمد پر نازل کی تاکہ کافروں کے منہ بند کیے جا سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ یہ 4 آیات ایک گونج کی طرح اس محفل میں اتریں۔ کیا ہوا؟ محمد کے خدا نے ہمیں جواب دیا۔ یہ جواب نہیں، زلزلہ تھا۔ وہ